اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له انظر قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أباطع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنذر موسرا وأتجاوز عن المعصر فأدخله الله الجنة متفق عليه. وفي رواية المسلمين نحوه عن عقبة عن عامر وأبي مسعود الأنصاري فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوز وعن عبدي. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا، یعنی پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو اسے کہا کیا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ بولا میں نہیں جانتا. کہا غور کرو، سوچو زندگی میں کوئی ایسی نیکی کی ہے جو قابل فخر ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا تو ان پر تقاضا کرتا تھا تو امیر کو مہلت دے دیتا اور غریب کو معاف کر دیتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا. اور مسلم کی روایت میں اسی طرح ہے عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس مہربانی کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، میرے بندے سے درگزر کر. حضرت یاد رکھیے یہ جانکنی کے عالم میں کیفیت آئی ہے جب فرشتے آتے ہیں موت کے وقت، سکرات کے وقت. انسان اپنی زندگی کے تمام اعمال سے اس وقت واقف ہوتا ہے زندگی میں اس نے کیا 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 نہیں کیا. اور اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو حضرت اللہ تعالیٰ اس بندے کو تو صرف اس چیز نے کہ اس نے تجارت کی، قرضہ دیا، قرضہ دینے کے بعد امیر سے لینے میں اس نے نرمی کی، غریب کو معاف کر دیا، یہ اس کا چھوٹا سا عمل تھا جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. یہ وہ واحد شخص ہے جس سے، کیونکہ اعمال کا حساب موت کے وقت یا قبر میں نہیں ہوتا، اعمال کے حساب کے لیے اللہ نے قیامت کا دن مقرر فرمایا ہے. یہاں پر ایمان کا حساب ہوگا. قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کتنی نیکیاں کی کتنی نہیں کی، یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا، ایمان کیا ٹیسٹ ہوگا. لیکن یہ وہ واحد شخص ہے جس کے اعمال کا حساب اللہ نے قبر میں ہی لے لیا. اور یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مرتے وقت اور قبر میں، حشر میں انسان کو اپنے برے اعمال وہ بھی یاد ہوں گے. اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذرہ، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام بتا رہا ہے. حضرت یہ ایک بات پکی ہے، انسان جو چاہے مرضی بھول جائے لیکن انسان اپنے برے اعمال جو بڑے بڑے اس نے گناہ کیے ہوتے وہ نہیں بھولتا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے اور اس کو بھول جائے. جہاں ڈاکہ مارا ہے، جہاں چوری کی ہے، جہاں قتل کیا ہے، کہاں زنا کیا ہے، کہاں کیا کس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیا ہے، یہ ساری زندگی انسان کو بھوت کی طرح ہمیشہ ستاتے رہتے ہیں. یہ اعمال چھوٹتے نہیں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ مرتے وقت یہ ساری چیزیں بھول جائیں؟ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس بندے پر مہربانی کیوں فرمائی
اس لیے کہ وہ لوگوں پر مہربانی کرتا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ بندے یہ تو میری صفت ہے، میں لوگوں پر مہربان ہوں، تو نے اپنائی ہے، چل میں نے تجھے بخش دیا۔ اسی لیے زندگی میں کبھی بھی کوئی چھوٹا عمل اس لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ ایک قطرہ کا نیک عمل ہی کیوں نہ ہو، کہ یار یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، میں اس کو کر کے کیا کروں گا، چھوٹی سی نیکی ہے۔ آپ کو نہیں پتا وہ چھوٹی سی نیکی آپ کے لیے کتنا بڑا راحت کا سامان بن سکتی ہے۔ اور کبھی بھی چھوٹا سا گناہ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک چنگاری ہی کافی ہوتی ہے گھر کو جلانے کے لیے، ایک چنگاری ہی کافی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آگ اوپر پھینکی جائے گی تو پھر وہ آگ گھر کو لگے۔ اس لیے میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی عادات کو اختیار کرو بھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان عبادات کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک کرے، صرف یہی نہیں کہ حاجی صاحب بہت بڑے ماشاءاللہ پرہیزگار ہیں، ہاں جی بہت نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، ساری نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے معاملات ہے ہی کون، بد اخلاق آدمی، اس سے بندہ ویسے ہی دور بھاگتا ہے۔ حضرت وہ سب سے برا ترین آدمی جس کی بد اخلاقی، اکڑ بازی اور جس کی اپنی ایک نا وہ میں اس کی وجہ سے دنیا دور رہتی ہے نا، وہ اللہ کی زمین پر بدترین آدمی ہیں۔ اخلاق اچھا ہو، اعمال کمزور بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اعمال جتنے مرضی ہوں، اخلاق برا ترین اخلاق ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔